حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کس طرح ہنسی خوشی رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور کو منہ میں لیے ہوئے ہے اور اللہ کی اجازت پر کان لگائے ہوئے ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے اور وہ سور پھونکے۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر گویا گراں گزری، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، گھبراؤ نہیں بلکہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خوف الہی اور فکر آخرت کا بیان ہے، جس میں ہمارے لیے سخت عبرت و تنبیہ ہے کہ وہ پاک و محفوظ ہونے کے باوجود کس طرح اللہ سے اور میدان محشر کی ہولناکیوں کے تصور سے لرزاں رہتے تھے۔ اور آج ہم لوگ ہیں سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن اللہ کی نافرمانی کرتے اور حکام و فرائض الہی سے غفلت ہمارا شعار ہے۔ اس کے باوجود ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور نہ آخرت کی فکر۔ خوف اور فکر کے وقت اللہ سے مدد طلب کی جائے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کیا جائے، یہ بڑا اچھا اور پرتاثیر ورد ہے۔ یہ کسی پریشانی اور صدمے کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اکٹھے کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، یعنی حساب کی ہولناکی اور شدت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہیں دے گی۔